رحمتوں کے کھل گئے خزانے، مغفرت کے مل گئے بہانے، موسم بہار لوٹ آیا، گاؤ رب کی حمد کے ترانے، بولو نیکیوں کی میٹھی بولی، آؤ رحمتوں سے بھر لو جھولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک اسلامی سال کا 9واں مہینہ ہے۔ رمضان رمد سے ہے جس کے معنی ہے جلانا یا زمین کی تپش سے پاؤں کا جلنا۔ اس مہینے کے نام کی وجہ تسمیہ یہ بتائی جاتی ہے کہ یہ مہینہ گناہوں کو جلا کر نیست و نابود کر دیتا ہے، یا اس مہینے میں تشنگی یعنی پیاس کی شدت بہت تکلیف دیتی ہے۔ اور ایک یہ بھی وجہ تسمیہ بتائی جاتی ہے اس مہینے کے نام کی کہ نام رکھنے کے وقت یہ مہینہ شدت کی گرمی اختیار کر گیا، اس وجہ سے اس کا نام رمضان رکھا گیا۔ رمضان المبارک کا مہینہ بڑی فضیلت و اہمیت کا حامل ہے۔ اس کی فضیلت متعدد حیثیتوں سے ثابت ہے۔ مثلا رمضان کے روزے رکھنا اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ اسی مہینے میں قرآن مجید کا نزول ہوا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، جس کا ایک مطلب تو بعض علماء اور مفسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ سب سے پہلی وحی جو غار حرا میں بصورت اقرا جبرائیل امین لے کر آئے وہ رمضان المبارک کا واقعہ ہے۔ اور دوسرا مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ قرآن مجید پورے کا پورا لیلۃ القدر میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اتار دیا گیا، اور لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے۔ اس مہینے کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں، اور روزہ رکھنا بھی نماز، زکوٰۃ اور حج و عمرہ کی طرح ایک نہایت اہم عبادت ہے۔ رمضان المبارک کے لیے اللہ تعالیٰ خصوصی اہتمام فرماتا ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان آتا ہے تو آسمان اور ایک روایت میں ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور بڑے بڑے شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب ماہ رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیاطین اور سرکش جنوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی دروازہ کھلا نہیں رہتا، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ان میں سے کوئی دروازہ بند نہیں رہنے دیا جاتا، اور ایک پکارنے والا پکار کر کہتا ہے، اے نیکیوں کے طالب خوب پیش قدمی کر، اور اے برائیوں کے طالب باز آ جا۔ اور اللہ کے لیے جہنم سے آزاد کرتا لوگ ہوتے ہیں، اور ہر رات کو ایسا ہوتا ہے، یعنی رمضان کی ہر رات کو اللہ جہنم سے لوگوں کو آزاد فرماتا ہے۔ ان احادیث سے واضح ہوا کہ رمضان کا مہینہ نہایت عظمت و سعادت کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی خصوصی عظمت کی وجہ سے اس ماہ مبارک میں وہ اقدامات فرماتا ہے جو مذکورہ حدیثوں میں بیان ہوئے ہیں، جن سے اس مہینے کی خصوصی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ رمضان المبارک میں فضیلت والے اعمال یعنی کرنے والے اعمال۔ رمضان اور روزہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روزے کی فضیلت متعدد احادیث سے ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصوم جنہ، روزہ ایک ڈھال ہے جس کے ذریعے سے بندہ جہنم کی آگ سے بچتا ہے۔ اور ایک دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا، من صام یوما فی سبیل اللہ، جس نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں ایک دن کا روزہ رکھا تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کی مسافت کے برابر دور کر دیتا ہے۔ جب نفلی روزوں کا اجر و ثواب اس قدر ہے تو رمضان کے روزوں کا جو اجر و صلہ ملنا ہے اس کا تو اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا۔ اسی لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے روزوں کے متعلق فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا، جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے، دکھلاوے اور ریاکاری کے لیے نہیں، تو ان کے گزشتہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔
ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 5 نمازیں جمعہ دوسرے جمعہ تک اور رمضان دوسرے رمضان تک ان گناہوں کا کفارہ ہیں جو ان کے درمیان ہیں، بشرطے کہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کیا جائے۔ قیام رمضان المبارک کے مہینے میں ایک بہت بڑی فضیلت والا عمل قیام رمضان ہے۔ احادیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام رمضان کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے رمضان کا قیام کیا اس کے پہلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی اور اپنے صحابہ کو بھی قیام رمضان کی ترغیب دلاتے تھے، لہٰذا ہر مسلمان کو قیام رمضان کے لیے بھرپور سعی کرنی چاہیے۔ رمضان اور قرآن مجید رمضان المبارک کے مہینے سے قرآن مجید کا خصوصی تعلق ہے۔ اسی مہینے میں قرآن مجید کا نزول ہوا، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے مہینوں کی بنسبت اس مہینے میں قرآن کریم کی تلاوت زیادہ کیا کرتے تھے۔ صحیح احادیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں جبرائیل امین کو قرآن سنایا کرتے تھے، اور جس سال آپ کی وفات ہوئی اس سال 2 مرتبہ جبریل امین سے رمضان میں قرآن کا دورہ کیا۔ احادیث میں آتا ہے کہ رمضان اور قرآن اللہ کے ہاں انسان کی سفارش کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کے لیے سفارش کریں گے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان اور قرآن کا آپس میں انتہائی گہرا تعلق ہے، لہٰذا ہر مسلمان کو رمضان المبارک میں قرآن کریم کی تلاوت بکثرت کرنی چاہیے اور اس کے مطالب و مفاہیم کو سمجھنا چاہیے۔ اللہم وفقنا لتلاوت القرآن الکریم، آمین۔ اس کے بعد ایک اور ایسا عمل ہے جو ہمیں رمضان المبارک میں بکثرت کرنا چاہیے، اور وہ ہے کثرت دعا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے احکام و مسائل کے درمیان دعا کی ترغیب بیان فرمائی ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو بے شک میں قریب ہوں، میں دعا کرنے والوں کی دعا قبول کرتا ہوں جب بھی وہ مجھ سے دعا کریں۔ بس چاہیے کہ وہ بھی میرے حکموں کو مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ لہٰذا ہر مسلمان کو رمضان المبارک میں دعاؤں کا بھی خصوصی اہتمام کرنا چاہیے۔ اس مہینے میں دعائیں بھی خوب کی جائیں، اور خصوصاً افطاری کے وقت اور رات کے آخری پہر میں اور سحری کے وقت دعاؤں کی کثرت کرنی چاہیے۔ رمضان المبارک اور عمرہ کرنے کی سعادت سال کے 12 مہینوں میں حاصل کی جا سکتی ہے، لیکن حج صرف ذوالحجہ کے مہینے ہی میں ادا کیا جا سکتا ہے، اس لیے آدمی جب چاہے عمرہ کر سکتا ہے، لیکن رمضان المبارک میں عمرے کی سعادت حاصل کرنا حج کے اجر و ثواب کے برابر ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری عورت سے فرمایا ہمارے ساتھ حج کرنے سے تجھے کون سی چیز مانے ہے؟ اس نے کہا ہمارے پاس پانی لانے والا ایک اونٹ تھا، اس پر فلاں کا باپ اور اس کا بیٹا یعنی میرا خاوند اور بیٹا حج کرنے چلے گئے ہیں اور ایک اونٹ چھوڑ گئے ہیں جس پر ہم پانی لاد کر لاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان المبارک ہو تو عمرہ کر لینا، اس لیے کہ رمضان میں عمرہ کرنا ثواب کے اعتبار سے حج کے برابر ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ بلا شبہ رمضان المبارک میں عمرہ کرنا حج کے یا میرے ساتھ اور حج کرنے کے برابر ہے، سبحان اللہ۔ لہٰذا انسان کو رمضان المبارک میں دوسری نیکیوں میں رغبت کے ساتھ ساتھ عمرے کی سعادت حاصل کرنے کی بھی بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔ رمضان المبارک اور صدقہ و خیرات۔ رمضان نیکیوں کا موسم بہار ہے، لہٰذا اس مہینے میں انسان کو ہر قسم کی نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی کوشش کرنی چاہیے اور خاص طور پر دوسروں پر خرچ کرنے میں سبقت کرنی چاہیے۔ اس ماہ مبارک میں نبی کریم کا یہ عمل بھی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔
حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں سے زیادہ سخی تھے اور سب سے زیادہ سخی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ہوتے تھے جب رمضان المبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل علیہ السلام کی ملاقات ہوتی۔ اس وقت رسول مکرم تیز چلتی ہوئی ہوا سے بھی زیادہ سخی ہوتے تھے، لہٰذا ہمیں بھی رمضان المبارک میں کثرت سے صدقہ و خیرات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ روزے افطار کروانا، اس مہینہ میں روزے افطار کروانا بہت بڑی فضیلت اور اجر و ثواب کا کام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی روزے دار کا روزہ کھلوایا تو اس کو بھی روزے دار کی مثل اجر ملے گا، بغیر اس کے کہ اللہ تعالیٰ روزے دار کے اجر میں کوئی کمی کرے۔ اعتکاف اور رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف بھی سنت ہے۔ اعتکاف کے لغوی معنی ٹھہرنا اور کسی چیز پر جم کر بیٹھ جانا ہے۔ اصطلاح میں دنیاوی مصروفیات چھوڑ کر عبادت کی غرض سے مسجد میں ٹھہرنا اعتکاف کہلاتا ہے۔ اعتکاف سال میں کسی بھی وقت ہو سکتا ہے، لیکن افضل رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے کا اعتکاف پابندی سے کرتے رہے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے جا ملے، یعنی آخری عشرے کا اعتکاف سنت مؤکدہ ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتی ہیں کہ رمضان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فوت کر دیا، پھر آپ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اعتکاف کرتی تھیں۔ مرد کی طرح عورت بھی اعتکاف کر سکتی ہے، مگر عورت بھی مسجد میں اعتکاف کرے گی۔ عورت کا گھر میں اعتکاف کرنا کسی طور پر جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور تم مسجدوں میں اعتکاف کرنے والے ہو۔ اعتکاف کی شرائط: معتکف کے لیے مسلمان ہونا، حیض و نفاس اور جنابت سے پاک ہونا، اعتکاف کی نیت کرنا اور مسجد کا ہونا ضروری ہے۔ نیت صرف دل کے ارادے کا نام ہے، اس کے لیے کوئی مخصوص الفاظ احادیث میں نہیں ملتے۔ لیلۃ القدر کی تلاش، رمضان المبارک کے فضیلت والے کاموں میں ایک بہت بڑی فضیلت کا عمل لیلۃ القدر کی عبادت ہے۔ لیلۃ القدر جو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کوئی ایک ہے، اس کی تلاش کے لیے ذکر و عبادت میں مصروف رہ کر راتیں گزارنا بھی بڑی فضیلت والا عمل ہے۔ حدیث میں ہے جس نے شب قدر میں قیام کیا اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے کے 83 سال 4 مہینے بنتے ہیں۔ عام طور پر انسانوں کی عمریں بھی اس سے کم ہوتی ہیں، لیکن اس امت پر اللہ تعالیٰ کی یہ کتنی بڑی مہربانی ہے کہ وہ سال میں ایک مرتبہ اس سے لیلۃ القدر سے نواز دیتا ہے، جس میں وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے 83 سال کی عبادت سے زیادہ اجر و ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے متعدد علماء سے یہ بات سنی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ سے پہلے لوگوں کی عمریں دکھلائی گئیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا محسوس ہوا کہ آپ کی امت کی عمریں ان سے کم ہیں، اور اس وجہ سے وہ ان لوگوں سے عمل میں پیچھے رہ جائیں گے جن کو عمریں لمبی دی گئیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ازالہ اس طرح فرما دیا کہ امت محمدیہ کے لیے لیلۃ القدر عطا فرما دی جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ صدقہ فطر، رمضان کے روزوں کے اختتام پر صدقہ فطر دینا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ یہ روزوں کے دوران میں ہونے والی کمی کوتاہی یا لغزش کے ازالے اور ناداروں اور حاجت مندوں کو سامان خورد و نوش فراہم کرنے کے لیے فرض کیا گیا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر روزے دار کو لغو اور بیہودہ باتوں سے پاک کرنے کے لیے اور مساکین کے کھانے کا انتظام کرنے کے لیے فرض قرار دیا ہے۔ صدقہ فطر ہر مسلمان پر واجب ہے، چاہے وہ بڑا ہے یا چھوٹا، مرد ہے یا عورت، آزاد ہے یا غلام۔ اس کی مقدار 1 سا تقریباً 2.25 کلو ہے اور اس کی ادائیگی نماز عید کے لیے نکلنے سے پہلے ہونی چاہیے۔
نماز عید سے چند دن پہلے بھی صدقہ فطر کی ادائیگی ہو سکتی ہے. عید الفطر کے بعد والی ادائیگی صدقہ فطر میں شمار نہیں ہوگی، عام صدقہ ہوگا. صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم نماز عید الفطر سے 1-2 دن پہلے صدقہ فطر دے دیتے تھے. یہ تھے وہ اعمال جن کی رمضان المبارک میں بہت زیادہ فضیلت اور اہمیت بتائی جاتی ہے. اور ایک اور عمل ایسا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے فوراً بعد کیا، اور وہ ہے ماہ شوال کے روزے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان کے فرضی روزے رکھے اور اس کے بعد شوال میں 6 نفلی روزے رکھے، وہ شخص ایسے ہے جیسے وہ ہمیشہ روزے رکھنے والا ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کے روزے الحسنۃ بعشر امثالھا کے تحت 300 اور 6 روزے 60 روزوں کے برابر شمار ہوں گے، اور قمری سال کے 360 دن ہی ہوتے ہیں. یوں گویا ایک مسلمان صائم الدہر یعنی ہمیشہ روزہ رکھنے والا شمار ہوگا. اس اعتبار سے شوال کے یہ 6 روزے، جن کو شش عیدی بھی کہا جاتا ہے، نفلی ہونے کے باوجود نہایت اہمیت کے حامل ہیں. ہر مسلمان کو رمضان المبارک کے روزوں کے ساتھ یہ 6 روزے بھی رکھ لینے چاہیے، تاکہ وہ اللہ کے ہاں صائم الدہر یعنی ہمیشہ روزہ رکھنے والا شمار ہو انشاءاللہ تعالی. ان سب فضیلت والے اعمال کے ساتھ ہی ساتھ ہمیں ان اعمال سے بچنا چاہیے جو رمضان المبارک میں کثرت سے کیے جاتے ہیں لیکن احادیث سے وہ اعمال ثابت نہیں ہیں. مثلا شب قدر میں لمبی لمبی تقاریر اور دروس وغیرہ، اور ختم قرآن پر شرینی کی تقسیم، چراغاں اور لمبی لمبی دعاؤں کا اہتمام، دعائے قنوت وطر کے ساتھ قنوت نازلہ، شبینہ کا اہتمام، 6 روزہ یا 5 روزہ تراویح، باجماعت نماز تسبیح کا اہتمام، قضائے عمری کی نماز پڑھنا، یہ سب وہ اعمال ہیں جو قرآن و سنت و احادیث سے ثابت نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس ماہ مبارک میں قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے والا، روزے رکھنے والا، قیام کرنے والا اور سجود کرنے والا بنائے، اور ہماری تمام عبادات کو قبول و منظور فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. وما علینا الا البلاغ. رحمتوں کے کھل گئے خزانے، مغفرت کے مل گئے بہانے، موسم بہار لوٹ آیا، گاؤ رب کی حمد کے ترانے، بولو نیکیوں کی میٹھی بولی، آؤ رحمتوں سے بھر لو جھولی.